السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. مارچ 2024 مارچ شروع ہو چکا اور اس مارچ میں مارچ ہونے ہیں. میں عمران خان کو باہر آتا دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو بار بار میں نے کہا تھا اب عمران خان کو باہر اندر رکھنا بہت ہی مشکل ہے. 9 مئی کے کئی کیسز میں ضمانتیں ہوئیں. کل وہاں کورٹ میں میں موجود تھا اور سلمان صفدر نے اچھی محنت کی. وہ ساتھ ہی تھے, اکٹھے تھے. اردو پوائنٹ میں انہوں نے پروگرام دیکھا ہوگا اور ساتھ پھر تصویر بھی میری ان کے ساتھ دیکھی ہوگی آپ نے. بڑی محنت کر رہے ہیں. کچھ اگلی چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ معاونت ساتھ رہنی ہے تاکہ چیزوں کو آگے لے کر جایا جا سکے. پروگرام کے آخری حصے میں الیکشن والے دن میڈیا سے جو ٹاک چیف الیکشن کمشنر نے کی وہ آپ کو بھی میرے ہاتھ آئی ہے سامنے. بہت سی جگہوں پہ نہیں ہے لیکن میں چاہوں گا آپ لوگوں تک آئے اور آپ لوگ دیکھ سکیں اس چیز کو. آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ وہ کیا پروگرام کے آخری حصے میں دیکھنا. عمران ریاض کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہیں. قلعہ گجر سنگھ 5 دن کے لیے ریمانڈ بنتا نہیں تھا. میں اپنی وکالت میں دیکھتا آیا ہوں. میں نے یہ نہیں حال دیکھا جو اس وقت ہماری عدالتوں کا بڑی پریشانی ہے اس کانٹیکس میں کہ ہمیں ڈاؤٹ ہی اتنے ہو گئے. اس کو ریویژن میں چیلنج کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز جہاں ہم پرچہ خارج کروا لیں گے اینٹی کرپشن کا یہ بھی ہم انشاءاللہ لیں گے. لیکن پریشانی اس بات کی ہے, ویڈیو آپ کی یہ چل رہی ہوں گی میں جب بات کر رہا ہوں گفتگو کر رہا ہوں کہ عمران ریاض کو یہاں سے شفٹ کیا گیا قلعہ گجر سنگھ سے. کس بنیاد پہ کیا, کس عدالت سے شفٹ کیا گیا. ہم کوشش تو کرتے رہے لیکن ہر وقت پہرا دینا مشکل ہے. ہماری ساری ٹیمیں پیچھے رہی ہیں کہ کہاں لے کر گئے ہیں, کسی نے کچھ نہیں بتایا. جمشید جستی نے ہاں اس وقت ایک جو بات ابھی یہاں اتنے حصے میں علیمہ خان عمران ریاض سے ملی, جا کر ملی, ہمدردی کا اظہار کیا, بتایا انہوں نے کہ یہ فسائیت کا دور چل رہا ہے. کیا گفتگو کی وہ سنیے گا. ہم آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کو مان رہے ہیں. ایک بہت بڑا لیڈر ہے ہمارے آپ, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بڑا سب آپ ہمارے لیڈر ہیں. آپ نے علیمہ خان کی گفتگو وہ ساری سن لی ہے, ساتھ گئے, میری ملاقات رہی اور جمشید دستی جو ہے نا اس نے ناکو چنے چبوا دیے بہت خوبصورت طریقے سے. اچھا وہ دیکھیے وجہ کیا ہے کہ جس طرح کے لوگ اس طرح کا طریقہ کار, اس نے بیک فٹ پہ لے گیا ان سب لوگوں کو اور کھل کے کھیلا ہے وہ. میں بتاؤں میں جٹکی بات کر رہا ہوں. میں کون سے پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہی ہیں, ان پڑھے لکھے لوگوں کی کہ جو بیٹھ کے لوٹ مار کے لیے آئے. ابھی تک کیا کیا ہے عمران ریاض کا کیس آپ لوگوں کے سامنے. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ بڑی ایکٹیو ہے اس سارے میں, ایک ایک چیز کو مانیٹر کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے, اور جتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ بتا دوں میں آپ کو. جمشید دستی نے, میں دیکھیے یہ ان کے الفاظ ہیں, یہ میرے لیے نہیں ہے. وہ الفاظ ذرا سنیے گا جو انہوں نے وہاں بیٹھ کر اندر ان لوگوں کے لیے کہے ہیں, چہرے دکھائے ہیں ووٹ ڈالتے ہوئے بھی اور ویسے بھی. عمران خان کو مرکزی ملزم قرار دے دیا. 9 مئی کے کیسز پر سماعت اسپیشل پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل مکمل کیے اور مرکزی ملزم. اچھا مرکزی ملزم ہے, کیا ہے ضمانتیں 9 مئی آپ لٹکاتے رہے, کتنا لٹکاتے رہے, ضمانتیں تو ہو گئی, ٹھیک ہے نا جی. اور 7 مقدمات میں ضمانت ہوئی ہے. اسپیشل پروسیکیوٹر نے مرکزی ملزم کہا کہ عمران خان جو ہے نا وہ مرکزی ملزم ہے. لیکن کمال کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی تقریباً 4 کیسز میں, اور جس میں دہشت گردی عدالت میں ضلع شاہ کیس, زمان پاک جلاؤ گراؤ, جس میں عمران ریاض کو ریمانڈ کے لیے لے کر گئے, اس میں بھی ضمانت ہو چکی ہے عمران خان صاحب کی. 5 لاکھ کے مچلکوں کے عوض جو ہے نا
4 مقدمات میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہیں. ارشد جاوید نے ضمانتیں یہ کنفرم کی ہیں. جی ارشد جاوید نے یہ ضمانتیں. اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ کی بھی ضمانت منظور کر لی ہے. لیکن ابھی تک آپ کے سامنے 5 لاکھ روپے ہے. تھانہ گلبرگ نے یعنی 9 مئی میں ایک ہی واقعے میں مختلف تھانوں میں مختلف اریسٹ ہوتی رہیں, اور یہ بھی ایک نیا پرنسپل یہاں پر بیٹھ کر سیٹ ہوا کہ ایک میں ہو جائے دوسرے میں لے جائیں, دوسرے سے تیسرے میں لے جائیں, یعنی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک ختم کریں. یہ اینٹی کرپشن میں بھی ہوتا رہا اور اس طرح سے دہشت گردی کی عدالت میں بھی ہوتا رہا. نیب تو آپ کے سامنے ختم ہو چکا ہے تقریباً, اور نیب پہ کیا یقین کریں ہم. الیکشن کمیشن نے 6 نشستوں پر جو ہے نا انتخاب کا شیڈیول جاری کر دیا ہے. 14 مارچ کو ہوگی. سینٹ میں اسلام آباد کی 1, سندھ کی 2 اور بلوچستان کی 3 خالی نشستوں پر جیسے یوسف گیلانی استعفیٰ دیا, بہت سے لوگوں اور نے استعفیٰ دیا اس کا, اور 6 نشستیں جو ہے نا دیگر ایوانوں میں کوئی MNA MPA جو منتخب ہوا ہے وہ سیٹیں پھر چھوڑی ہیں. اور پیپلز پارٹی نے الیکشن سینٹ کی خالی نشستوں پر فوری انتخاب کرنے کا مطالبہ کیا تھا تو اس کا اعلان کر دیا. تو 14 مارچ کو 6 سیٹوں پر یہ الیکشن ہوگا. اب یہاں جو کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن کے پتہ نہیں, انٹرنیشنل میڈیا نے جب گفتگو کی, انٹرنیٹ سسٹم بیٹھ گیا, الیکشن مینجمنٹ سیل جو سسٹم جو ہے اس کا کیا حال ہوا, اور مقصد یہی تھا عمران خان کو ہرانے کا. ان کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کو ہرانا تھا, اور وہ آپ لوگوں کے سامنے سے ہر چیز حقیقت جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. اس دن سکندر سلطان راجہ صاحب چیف الیکشن کمیشنر نے کیا گفتگو کی, ذرا وہ سن لیجیے گا. 8300 لازمی انہوں نے آج کے دن ہی دیکھنا. یہ تو جب الیکشن اسکیم اس پہ اپلوڈ ہوتی جائے تو اس کے بعد چیک کرنا چاہیے. 8300 اگر نہیں بھی آ رہا, نیٹ جو ہے اس سے الیکشن کمیشن جو ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمارا اپنا سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے, نیٹ کا سسٹم. اب وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی ہے جو میجر انسیڈنٹ الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دے گا کہ آپ اس کو آن کریں. اچھا سر, جو موبائل سروس شکایتیں آپ اوپر دیکھیں نا, EMCC سینٹر بڑی فریکوینٹلی شکایتیں آ رہی ہیں. اچھا سر, موبائل سروس جو ہے وہ بند ہے. Asking for the internet and mobile services to be restored. Is there any plan to do that? There are major concerns that people won't be able to vote today and that this is going to have a massive effect on democracy and turnout. Why not? If internet is not there, obviously we are in contact with the government and whenever it is possible, because there are other reasons. Election Commission is not responsible for this. We have our own internet system. Our systems are working, and whenever they feel like there is no problem as far as security is concerned, it will be open. Chief Sahab, ye bataiye ga ki are worried that they don't have access to the internet and they can't find where they need to vote. Are you not concerned about the impact that's going to have on this process? In fact, exactly this was the question I was responding to one of our friends, that once the election scheme was uploaded on the website and it was announced, everyone was checking their vote and location of where to vote. So did they postpone it till today, that they will see it today? But some people want to see that this morning. سر الیکشن سر یہ بتائیے گا کہ کیا گیا تھا الیکشن ایکٹ کے ذریعے, اور اس وقت آ کے جب الیکشن ڈے ہے تو بے بسی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ جو PTA ہے وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. غلط انٹرپریٹ ہے سر, ادھر سامنے کسی نے بے بسی کا اظہار نہیں کیا. الیکشن کمیشن بہت اسٹرانگ ہے اور اسی طرح اسٹرانگ ہے جیسے پہلے رہا ہے. آپ مس کوٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو. چیف صاحب یہ بتائیے گا کہ سر مس کوٹ کر رہے ہیں. آپ نے تیاری کر ہم ڈائریکشن ایشو کر سکتے ہیں, بٹ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے کہ if there is some other problem as far as security is concerned, why commission should issue a direction that open the net. لیکن سر سچور کے نام پہ اگر الیکشن جو ہے وہ کب تک آ جائیں گے سامنے؟ رزلٹ جو ہے اس کا بڑا A1 سسٹم ہے, اور آپ کو بار بار بریف ہم نے کیا ہوا ہے کہ ریزلٹس جو ہیں اس میں EMS سسٹم میں ہم نے پہلے ایک ورک اسٹیشن ہوتا تھا, پروونشل اسمبلی کے لیے 3 ورک اسٹیشن ہے, میننگ دیر بائی کہ آپ جو
डाटा एंट्री का काम है वो 1/3 हो जाएगा और नेशनल असेंबली के लिए 4 वर्क स्टेशन है। दैट मीन्स के पहले से जो हमारा एक्सपीरियंस बाय इलेक्शन का है या 2018 के इलेक्शन का है उससे 1/4 हो जाएगा। तो इसलिए हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ही वोटिंग ख़त्म हो और आरओ के पास प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स तो पहुंच रहे होंगे, लेकिन जो ही वो होगा 8 बजे भी आ सकते हैं, 9 बजे भी, 10 बजे भी। तो सर आपने कई बार कहा कि रात 1 या 2 बजे तक हम रिजल्ट दे देंगे, तो आज हम ये समझें कि 2 बजे तक तमाम रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। अगर आपने इलेक्शन एक्ट पढ़ा हुआ है तो उसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 2 बजे तक आरओ को रिजल्ट देना है। जो ही हम ये कहते हैं तो आप लोग ये खबर लगा देते हैं कि जी 2 बजे रिजल्ट देंगे और 2 बजे भी 9 तारीख को देंगे। मैं बड़ा क्लियर कर दूँ कि ये मैक्सिमम लिमिट है। उसका मतलब ये नहीं है कि रिज़ल्ट 2 बजे आने हैं, रिज़ल्ट 9 बजे भी आ सकता है, 10 बजे भी, 11 बजे भी, 12 बजे। और जो पिछला एक्सपीरियंस है तो मोस्टली रिज़ल्ट 11 बजे प्रिजाइडिंग अफसर से ट्रांसमिट हो जाते हैं। डिले होता था उसकी डाटा एंट्री का जिसको हमने एड्रेस किया हुआ है, तो वी आर क्वाइट होपफुल के रिजल्ट जल्दी। अच्छा सर, ये एतमाद का इजहार किया कि टर्नआउट बहुत लो है इंटरनेट की वजह से। दूसरा जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इवन लॉ में है कि कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल थी तो कुछ एरियाज़ में बलूचिस्तान में नाइट को या इवनिंग के बाद, सनसेट के बाद एडवाइजेबल नहीं है किसी की ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरह हो सकता है कई जगहों पे रिज़ल्ट कंप्लीट हो जाएं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, लेकिन ऐसे टाइम पे वो काउंटिंग हो कि उसकी ट्रैवलिंग जो है वो डेंजरस हो। तो किसी की लाइफ को तो डेंजर में नहीं डालना, हमने सिक्योर करना है बैलेट पेपर्स को। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये भी है। चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।